ان کو آخرت میں بھی اسی طرح حشاش بشاش رکھنا، خوش و خرم کر دینا۔ اب مریدوں کے منہ سے آمین کیسے نکلے؟ ان کے حلق خشک ہو گئے، چپ کر گئے۔ جب مقام پر پہنچے تو عرض کی حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ بے ادب گستاخ تھے، بدتمیز لوگ تھے، ہم نے تو چاہا کہ آپ بد دعا کریں تاکہ یہیں غرق ہو جائیں۔ اسی دریائے نیل میں، مصر میں رہتے تھے حضرت ذوالنون مصری، پھر بغداد آئے، یہ غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے الٹی بات کر دی۔ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے میں نے کیا دعا کی تھی؟ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا باری تعالیٰ جس طرح ان کو یہاں خوش و خرم رکھا ہے، ناچ رہے ہیں، گانا بجا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں، یہ پتہ نہیں جس حال میں ہیں، ان کو جنت میں بھی اسی طرح خوشحال رکھنا۔ تو کیا جس حال میں وہ اس وقت ہیں اس حال کے ساتھ بھی کوئی جنت میں جائے گا؟ اس عمل والا شخص کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ تو جب میں نے جنت میں ان کے لیے خوشی مانگی تو اس کا مطلب ہے اس حال سے توبہ کریں گے تو جنت کی خوشحالی ملے گی۔ تو میں نے تو اس حال کے چھوڑنے کی دعا کی۔ بس مریدوں کو سمجھ آ گئی، وہ 20 جوان تھے، سارے تائب ہوئے اور ان میں سے ہر ایک شخص اپنے وقت کا ولی بنا۔ تو اللہ کے دوست اولیاء بد دعا نہیں کرتے، وہ دعا دیتے ہیں۔ مگر طریقہ یہ ہے، نہ وہ کسی کا بیڑا غرق کرتے ہیں، خود تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں۔ اگر وہ ایسے کرنے والے ہوتے تو امام حسین ساری کائنات کے ولیوں کے امام ہیں۔ وہ اسی لمحے، اسی شام پورے بنو امیہ کا بالکل کام تمام ہو جاتا، روئے زمین سے ان کا نام و نشان مٹ جاتا۔ ایک سیدنا علی اصغر کے ایک خون کے قطرے کے عوض بنو امیہ کا خاتمہ ہو جاتا۔ مگر سب کچھ ہو گئے، نیزوں پر بھی چڑھ گئے، مگر قرآن کی تلاوت مسکرا کے کرتے رہے۔ جب تک جس کو اتنا حوصلہ نہ دے دے اسے وہ اپنا دوست نہیں بناتا۔ جو اس کا دوست ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اٹھ والیاں نال یاری ہوئے تے دروازے اچے رکھی دینے، آپ کہتے ہیں نا کہ اٹھا نال یاری ہوئے تے دروازے اچے۔ اس طرح رب سے یاری ہو تو حوصلے اونچے رکھنے پڑتے ہیں۔ رب سے یاری ہو جائے تو حوصلے اونچے رکھنے پڑتے ہیں۔ کم حوصلہ لوگوں سے رب یاری نہیں کرتا۔ ولایت دے دی، کرامتیں دے دی، اس کے بعد پھر وہ جلال میں پھرتے رہے۔ جس نے غیبت کی اس کو بھسم کر دیا، جس نے گالی دی اس کو اڑا کے رکھ دیا، جس نے برا بھلا کہا اس کا ستیہ ناش کر دیا، تو پھر تو نظام دنیا ہی درم برم ہو جاتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ انبیاء چر گئے سر سے پاؤں تک آرے کے ساتھ۔ ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سب سے زیادہ محبوب لوگ نبی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ بلائیں اور تکلیفیں نبیوں کو آئیں۔ تو فرمایا کہ غنیمت جان کہ جب تمہارے دشمن تمہاری غیبت کریں تو وہ تم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہر غیبت اور ہر گالی سے اپنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال کو منتقل کر رہے ہیں، اور بغیر کچھ کیے نامہ اعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر حضرت فضیل ابن ایاض نے فرمایا من احب ان یذکر لم یذکر۔ اولیاء اللہ کا ذکر پوری دنیا میں کیوں ہوتا ہے؟ بڑے لوگ دنیا میں آئے ولیوں کا ذکر مٹانے کے لیے، اور آج بھی کمی نہیں ہے۔ کئی لوگ اسی مشن پہ زندگیاں گزار کے خود ختم ہو گئے کہ اولیاء کا ذکر نہ ہو۔ چکوال میں ایک جلسہ تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، میں نے خطاب کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پر۔
3-3.5 گھنٹے خطاب رہا۔ یہ کوئی 15-20 سال پرانی بات ہے، 20 سال۔ تو خطاب جب ختم ہوا تو ایک نوجوان، اس نے پگڑی باندھی ہوئی، داڑھی، شریعت، نیک، صالح، بعمل، بڑا متشرع، وہ دوڑا، سب لوگ مصافحہ کر رہے تھے، ساری رات آقا کا ذکر ہوا، ورفعنا لک ذکرک۔ وہ آ کے مجھے ملا، اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور پکڑ کے کہنے لگا بڑا دکھ ہے آپ پر، بڑا دکھ ہے۔ میں نے کہا، جوان تھا، میں نے کہا بھائی بتائیے کیا دکھ ہے؟ اس نے کہا ساری رات آپ نے رسول کا ذکر کیا، خدا کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ساری رات میں سنتا رہا، رسول ہی کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ میری بات آپ سمجھیں؟ تو پھر میں نے پیار سے اس کو قریب کر لیا۔ میں نے کہا اس وقت تو میری عمر بیٹا کہنے کی نہیں تھی کہ بالکل ساری داڑھی سیاہ تھی، نوجوانی کا دور تھا، تو قریب کر کے میں نے اسے کہا کہ جو بھی کچھ کہا اس کو میں نے کہا 2 باتیں سمجھ لیں، یہ جو حضور کا ذکر ہے یہی خدا کا ذکر ہے۔ حضور کا جو ذکر ہے یہی خدا کا ذکر ہے۔ اگر کوئی کسی ساری رات عمارت کا ذکر کرے کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، اس کا نقشہ خوبصورت ہے، اس کی ڈرائنگ خوبصورت ہے، انجینئر شاندار، اس کی آرکیٹیکچرل ایسپیکٹ خوبصورت ہے، اتنی اعلیٰ، ساری رات صبح تک کوئی عمارت کی تعریف کرے، تو یہ عمارت کی تعریف بھلا معمار کی تعریف نہیں ہے؟ اس سے معمار خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ کوئی ایسا معمار، آرکیٹیکٹ اور معمار دیکھا کہ ساری رات عمارت کی تعریف ہو اور اس معمار کا ذکر نہ ہو اور وہ آپ کا گریبان پکڑ لے؟ اس نے کہے کہ یہ ساری رات عمارت کی تعریف کرتے رہے اور جس نے بنائی ہے اس کا نام ہی نہیں لیا۔ ایسا کبھی معمار دیکھا؟ ساری رات عمارت کی تعریف کی ہے اور میں نے بنائی ہے، میرا نام ہی نہیں لیا، گریبان پکڑ لے۔ تو وہ کہے گا سمجھدار بندے، یہ عمارت کی اپنی کیا تعریف ہے؟ ہائے ہائے، یہ تو اینٹیں ہیں، گارا ہے، بجری ہے، عمارت کی اپنی کیا تعریف ہے؟ جب عمارت کی تعریف ہوتی ہے تو یہ ساری معمار کی تعریف ہے جس نے بنائی ہے۔ اس لیے رب نے حضور کا نام محمد رکھا ہے، تو جتنی تعریف عمر پر حضور کی کرتے ہیں وہ حضور کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اور دوسری بات یہ میں نے بتائی کہ میں نے ساری رات حضور کا ذکر کیا، تو رب بھی یہی کرتا ہے۔ میں نے تو رات گزار دی حضور کے ذکر میں، خدا نے سارا زمانہ گزار دیا حضور کے ذکر میں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم محبوب کے ذکر کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ میں نے تو اللہ کی سنت پہ عمل کیا ہے، میں نے اللہ کی سنت پہ عمل کیا ہے کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ میں کیا کروں؟ رب اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے، ابھی تو رب کی سنت پہ عمل کرتا رہا ہوں ساری رات۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اسی طرح اللہ کے محبوب مقرب بندوں، ولیوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، ولیوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، ولیوں کا ذکر مٹانے کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں مگر کبھی نہیں مٹتا، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ذکر اتنا ہو، ان کا نہیں ہوتا۔ آپ میری بات کو سمجھے؟ بڑے بڑے سلاطین آئے، بڑے بڑے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 60 سالوں میں ترتیب سے بتا دیں کتنے صدر اور کتنے وزیر اعظم ہوئے، بتا سکتے ہیں؟ بڑی یادداشت پہ زور دے کر بتانا پڑے گا۔ پوچھ دوں کتنے وزیر اعلیٰ ہوئے پنجاب کے، کو 25 سال کے ہی بتا دیں، بتا سکتے ہیں؟ امریکہ کے کتنے صدر ہوئے، برطانیہ کے کتنے ہوئے، ایسے تیزی کے ساتھ۔ سمجھدار تعلیم یافتہ آدمی کو بھی سوچ سمجھ کے یادداشت پہ بوجھ ڈال کر یکے بعد دیگرے بتانا پڑے گا، مگر سارے نام اس کو بھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک 8 9 10 سال کے چھوٹے سے بچے کو پکڑ لیں
تو اس سے پوچھو بیٹے داتا گنج بخش کون ہے، اس کو بھی پتا ہے وہ ہے۔ کسی سے پوچھو بابا فرید کون ہے گنج شکر، اس کو بھی پتا ہے۔ میری بات سمجھیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان لوگوں کے، ان اللہ والوں کے نام جانتے ہیں، وہ میں نے یاد کرائے ہیں ان کو؟ بولیے، جس بچے سے پوچھ لے سب نام ان کو یاد ہیں۔ اور بادشاہان وقت کے پوچھو تو 2 کے بادشاہ تیسرے کا نام نہ آئے، چوتھے کا نہ آئے۔ تو جو کرسیوں پر بڑے بڑے لوگ ہوئے جنہوں نے چاہا کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور ہم ہی ہم رہیں، ان کا نام ہی یاد نہیں کسی کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گم کیا کہ ہمیں کوئی یاد نہ کرے، ہمیں کوئی یاد نہ رکھے، ہمارا کوئی ذکر نہ کرے، جنہوں نے اپنے آپ کو دکھایا وہ بھول گئے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا وہ ساری دنیا کو یاد رہے۔ کیوں؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو بندہ اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، اللہ اس بندے کا ذاکر ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں بولیے؟ ہم تو اللہ کے ذاکر نہیں ہوئے، اور ایسے بندے بھی ہیں کہ رب ان کا ذاکر ہوتا ہے۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم فرش پہ کرو گے، میں عرش پہ کروں گا۔ تم انسانوں کے اجتماع میں کرو گے، میں فرشتوں کے اجتماع میں کروں گا۔ یہ قرآن بھی ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سیاستہ، متفق اہل حدیث، 1 درجنوں حدیثیں متفق علیہ۔ اللہ ذکر کرتا ہے، اجتماع کرتا ہے، مجلس منعقد کرتا ہے فرشتوں کی، خود ذکر بھی کرتا ہے اور ان کی باتیں فرشتوں سے پوچھتا بھی ہے۔ اب اللہ کی ذکر کی مجلس ہے نا، تو فرشتے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہزاروں لاکھوں فرشتے مقرر ہیں، جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے ذاکر لوگ ہوں تو فرشتے اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ والا، اللہ کا ذاکر مل جائے یا ذکر الہی کی مجلس مل جائے تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، منزل مل گئی۔ تو ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ملائکہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، رات والے بھی اور صبح والے بھی پھر جاتے ہیں اللہ کے بندوں کی مجلسوں سے واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ایک جلسے میں جمع کر لیتا ہے، بلا لیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم ہے، کل سیاستہ بھری پڑی، متفق علیہ اور حدیث صحیحہ ہے۔ اللہ پاک ان کو جمع کر لیتا ہے، وہ اپنی شان کے لائق مجلس کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ جیسے افسر اپنی رعایا سے اور ماتحتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ خود ان سے بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ بھیجا تو فرشتہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ باری تعالیٰ خود ہی تو نے بھیجا تھا کہ جا میرے ولیوں کی مجلس میں جاؤ اور میرے ذکر کرنے والوں کے پاس جاؤ، خود ہی بھیجا اور پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو۔ اعتراض کرتے ہیں فرشتے؟ نہیں، اس لیے کہ اعتراض کرنے والے شیطان ہو جاتے ہیں۔ اعتراض بے ادبی ہے، جو اعتراض کرے، بے ادبی کرے، وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو اعتراض نہ کرے، سر جھکا لے، وہ ملائکہ بن جاتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ اس مجلس سے آئے ہیں جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ اچھا، تو ان سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ خود ذکر بھی کرتا ہے اور پھر باتیں بھی پوچھتا ہے۔ یہ سب محبت کے طور طریقے ہیں۔ محبوب سے کوئی مل کے آئے تو آپ بٹھا لیتے ہیں نا اسے، اور پوچھتے ہیں اچھا اور سنا، اور میرا محبوب کیا کہتا تھا، اچھا اور اس کی طبیعت کیسی تھی، اچھا اور سنا کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے، اور سنا اور بات کیا کرتا تھا، اور میری بات کچھ کرتا تھا۔ یہ نہیں پوچھتے۔ اب تو زمانے بدل گئے، مادی دور آ گیا۔ تھوڑا 30-40 سال، 25-30 سال پیچھے چلے جائیں، ہائے مادیت نے ایمان غارت کر دیے۔
ایک زمانہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بڑی، میری تو بہت زیادہ عمر نہیں ہے، اور آپ نے بھی بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ خال خال کوئی مدینہ جاتا تھا، حج پر جاتا تھا، عمرے کے لیے جاتا تھا، ایک محلے شہر سے کوئی لوگ پھولوں کے ہار لے کے اسے حضور کے وطن جا رہا ہے رخصت کرنے جاتے تھے، پھر جب آتے تھے تو لینے جاتے تھے، اور 10 12 20 دن ان کے گھر جمع ہو کے پوچھتے تھے، مدینے کی باتیں سنا رہے تھے۔ ہائے ہائے، اب وہ زمانے نہ رہے، کون پوچھتا ہے مدینے کی باتیں؟ اس دور میں ایمان میں محبت تھی، اب مادیت آ گئی۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں پوچھتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا لندن میں پڑھتا ہو، امریکہ میں پڑھتا ہو، یا باہر جاب کرتا ہو، وہاں سے کوئی اس کا دوست مل کے آ جائے تو آپ بٹھا لیتی ہے نا ماں، اور ماں باپ پوچھتے ہیں نا، اچھا اور میرے بیٹے کی صحت کیسی تھی، اچھا رہتا کیسے تھا، کس کمرے میں رہتا ہے، پڑھائی کیسی ہے، اور اس کا آج کل حال احوال پوچھتے ہیں نا۔ یہ پوچھنا کیا ہوتا ہے بھئی؟ 2 4 چیزیں تو ہوتی ہیں دریافت احوال کے لیے، 1 2 سوال تو ہوئے باخبری کے لیے، اور باقی سوال کیا ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ساری محبت ہوتی ہے۔ اور جس سے محبت نہ ہو آدمی اس کے بارے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اب ہر روز صبح و شام اللہ کا کام کیا ہے؟ صبح بھی فرشتے واپس جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں، اور زمین پہ اللہ والوں کی کوئی ایک مجلس ہو رہی، ہزارہ جگہوں پر اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر جگہ سے فرشتے ہر وقت پلٹتے رہتے ہیں، تو ہر وقت وہ ان کو اکٹھا کر لیتا ہے، اور ہر ایک پوچھتا ہے ہر ایک مجلس والے سے، بھئی کہاں سے آئے ہو؟ اور حدیث کے لفظ ہیں، آقا نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ خود ان سے بہتر جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں، مگر پھر پوچھتا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں باری تعالیٰ، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، کچھ بندے تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، ان کے پاس گئے تھے، وہاں سے آئے ہیں۔ اچھا تو بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مولا تجھے یاد کر رہے تھے۔ کیا کچھ مانگتے تھے؟ باری تعالیٰ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اچھا اور بھی کچھ مانگتے تھے؟ باری تعالیٰ جنت مانگتے تھے، اور بھی کچھ مانگتے تھے، تیری رضا مانگتے تھے۔ اچھا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ دوزخ تو نہیں دیکھی، پر پھر بھی پناہ مانگتے تھے۔ انہوں نے جنت دیکھی، یہ فرشتوں سے مکالمہ کر رہا ہے، انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ جنت تو نہیں دیکھی، پر جنت مانگتے تھے۔ اچھا میری رضا مانگتے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہائے ہائے، اب یہ سارے سوال کرنے کے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، ہیں یہ کرنے کے سوال؟ یہ کوئی دریافت احوال ہے؟ کیا معلومات اللہ لے رہا ہے؟ بولیے، کیا معلومات لے رہا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، نہیں۔ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں، باری تعالیٰ دیکھا نہیں۔ تو پھر وہ فرماتا ہے اچھا ان کا یہ حال مجھے دیکھے بغیر تھا، اگر دیکھ لیں تو حال کیا ہوگا؟ اگر دیکھ لیں تو حال کیا ہوگا؟ اس طرح وہ اپنے بندوں کے حال پوچھتا ہے، ذکر کرتا ہے، ان کی یاد کی محفلیں منعقد کرتا ہے، اور آخر پہ فرماتا ہے جب پورا حال احوال بیان ہو جائے تو فرماتا ہے کہ سب فرشتوں سنو، گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں جتنے لوگ تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور ایک نہیں بے شمار اسانید کے ساتھ روایتیں۔ اس پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے۔ سارے فرشتے بھی تو ایک جیسے نہیں ہیں نا، جیسے سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں تو فرشتے بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں، اپنی ہر ایک سطح اور ہر ایک مرتبے کے۔ ایک فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ تو نے سب کو بخش دیا؟ سب کو بخش دیا۔ ان میں تو ایک آدمی ایسا بھی تھا، کانا عبدن خطاء،
ایک آدمی خطا کار گناہ گار بھی تھا اور وہ ذکر کرنے کی نیت سے اس مجلس میں نہیں آیا تھا، وہ تو اپنا کوئی سودا سوتر گھر کا کوئی سامان لینے جا رہا تھا، یا ان میں سے کسی آدمی کے ساتھ کوئی لین دین تھا اس کی تلاش میں نکلا تھا، اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، ضبط کرا لیں، ہاتھ پکڑ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، بس ضبط کرا لیں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ، وہ تو کسی اپنے کام آیا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ بندہ یہاں بیٹھا ہے، ممکن ہے کوئی ادھار لینا ہو یا کوئی اس سے بات ہو کرنی ہو، کوئی غرض ہو، کوئی کام کاج ہو، دیکھا اپنے کام کے لیے آیا تھا، وہ بھی ان میں بیٹھ گیا اور تھا گناہ گار۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ، تو نے اس گناہ گار کو بھی بخش دیا جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام کاج کے لیے آیا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم اس کو بھی بخش دیا۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں وہ بیٹھا تھا کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھ جائے میں کسی کو محروم نہیں جانے دیتا، ان کی مجلس میں جو بیٹھ جائے وہ محروم نہیں رہتا، وہ شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا۔ اب اس لیے ان کا ذکر نہیں مٹتا۔ کیسے مٹے؟ جن کا ذکر صبح و شام عرش پر رب کریم کر رہا ہو، ان کا زمین پر کیسے مٹے؟ اور سوال یہ ہے کہ ذکر ہوتا کن کا ہے، کن کا ذکر زندہ رہتا ہے؟ حضرت فضیل ابن ایاز نے فرمایا من احب ان یذکر لم یذکر، فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، جو خواہش کرے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کی دھوم ہو، اس کا چرچا ہو، فرمایا اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کے چرچے نہیں ہوتے۔ جو چاہے کہ میرا چرچا ہو اس کے چرچے نہیں ہوتے۔ وَمَنْ كَرِهَ أَنْ يُذْكَرَ ذُكِرَ، اور جو ناپسند کرے کہ اس کا چرچا ہو اسی کے چرچے ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ نظام ہے۔ اور حضرت فضیل ابن ایاز نے یہ بھی فرمایا رویا کرو، رویا کرو، اللہ کو رونا پسند ہے۔ اور فرمایا قال ما بکت عین عبد قط حتی یدع الرب سبحانہ یدہ علی قلبہ، کسی ایک شخص کی بھی آنکھ سے اگر اس کے لیے آنسو کا قطرہ بہتا ہے، روتی ہے، ایک آنکھ بھی روتی ہے، تو فرمایا واللہ اللہ کی عزت کی قسم کوئی شخص اس وقت تک اللہ کے لیے نہیں روتا جب تک اللہ اپنا دست محبت اس کے دل پہ نہ رکھے۔ اللہ اپنی شفقت اور عنایت کا ہاتھ اپنی شان کے لائق اس کے دل پہ رکھتا ہے، اس کے اثر سے اس کی آنکھ برستی ہے، آنکھ برستی ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہوتی ہے ولا بکت عین الا من فضل رحمت اللہ، کئیوں کے تو ہاتھ رکھے جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور اگر یہ نصیب نہ ہو تو فرمایا جس کی آنکھ بھی روتی ہے اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو روتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو روتی ہے۔ اور یہ حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، بات اب ان پہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ من علامات المحب للہ متابعت حبیب اللہ فی اخلاقہ و افعالہ و امرہ و سننہ، فرمایا اللہ کے محب، اللہ سے محبت کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی مطابعت کرتا ہے، اللہ کے حبیب اور محبوب کی اتباع کرتا ہے، اپنے اخلاق میں بھی، اپنے افعال میں بھی، اپنے کہنے میں بھی، اور حضور کے کہنے میں بھی، حضور کی سنتوں میں بھی، اپنی پوری سنت کو حضور کی اتباع کے رنگ میں ڈال لیتا ہے۔ یہ علامت ہے
حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے محب ہوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا حضرت ذوالنون مصری نے من تزین بعملہ کانت حسناتہ سیئات، فرمایا ریا سے بچو، اپنے اعمال کو پسند کرنے سے بچو، عجب سے بچو، خود پسندی سے بچو. فرمایا جس شخص کو اپنا عمل اچھا لگے، جس شخص کو اپنا عمل اچھا لگے، افسوس کہ اس کی نیکیاں برائیوں میں بدل دی گئیں. جس کو اپنا عمل اچھا لگے اس کی نیکیاں برائیوں میں گناہ میں بدل دی گئیں، اور جس کو نیک عمل کر کے بھی اپنا نیک عمل گناہ لگے اس کے چھوٹے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے گئے. اور ایسے اولیاء ہو گزرے کہ جب نماز رات کی ختم کرتے تو پھر زمین پہ گر کے اللہ کے سامنے دست بستہ رونے لگ جاتے اور فرماتے مولا یہ جو گناہ کیا ہے اس سے معاف کر دے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ابھی نفل پڑھ کے نماز پڑھ کے عبادت کر کے فارغ ہوئے ہیں، کون سا گناہ جس کی توبہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے کہ میرا وجود اس قابل نہ تھا کہ رب کی دہلیز پر کھڑا ہو سکتا ہوں اور میں مصلی پر اس کے دروازے پر کھڑا رہا. میری زبان اس قابل نہ تھی کہ اس کی حمد کرتا، اس کا نام لیتا، میں اس پلید زبان سے اس کا ذکر کرتا رہا. میری جبین اس قابل نہ تھی کہ اس کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوتی، میں نے سجدہ کیا تو میری ساری عبادت بے ادبی ہے کہ میں اس کی شان کے لائق کچھ بھی کرنے کو نہ تھا. تو معافی اس لیے مانگتا ہوں کہ مولا اس بے ادبی کو معاف کر دے. ان کے اعمال، اولیاء صوفیاء کو اپنے اعمال اچھے نہیں لگتے، اپنے اعمال کو سیئات سمجھتے. اور آپ کی ارشادات میں سے آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں تاکہ محفل نعت شروع ہو سکے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو امام سلمی نے روایت کیا، فرمایا کان الرجل من اہل العلم. اب بات سنیں، یہ ہوئے ہیں اس زمانے میں. انہوں نے حضرت فضیل ابن ایاز سے روایت کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، جو قرون اولا تھے اس زمانے کے لوگ، اور وہ اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں. اور دیکھ لیں کہ ہم کس زمانے میں ہیں، کتنا تغیر آ چکا ہوگا. فرماتے ہیں کان الرجل من اہل العلم یزداد بعلمہ بغضا للدنیا وترکا لہا. وہ فرماتے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو اہل علم تھے، فرمایا کرتے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو اہل علم تھے، علم جتنا زیادہ حاصل کرتے جاتے ان کا دل دنیا سے اتنا متنفر ہوتا چلا جاتا، حتیٰ کہ جب ان کا علم بڑھ جاتا ان کا دل تارے کے حب دنیا ہو جاتا، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جاتی اور دنیا ان کی نگاہ میں مبغوض ہو جاتی. فرمایا ایک زمانہ وہ تھا. والیوم، فرماتے ہیں آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ یزداد الرجل بعلمہ للدنیا حبا ولہا طلبا. اور فرماتے ہیں آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جتنا علم زیادہ حاصل کرتے ہیں، علم کی وجہ سے دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور دنیا کی طلب، حرص اور رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ حضرت ذوالنون مصری فرما رہے ہیں آج سے 1300 سال قبل کہ ایک زمانہ تھا کہ جب علم سے دنیا مبغوض بن جاتی اور دل حب دنیا کا تحرک ہو جاتا، اور آج وہ زمانہ آ گیا ہے
کہ علم حاصل کر کے دنیا کی طلب، حرص اور رغبت بڑھ جاتی ہے۔ وَكَانَ الرَّجُلُ يُنْفِقُ مَالَهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ، فرمایا ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اپنا مال حصول علم پر خرچ کرتے تھے، اپنا مال علم پر خرچ کرتے تھے، علم لینے پہ خرچ کرتے، علم بانٹنے پر خرچ کرتے، جیب سے خرچ کرتے علم پر اپنا مال۔ اور فرمایا وَالْيَوْمَ، اور آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ یکسب الرجل بعلمہ مالا، کہ آج لوگ اپنے علم کے ذریعے مال کماتے ہیں۔ علم مال کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ وَكَانَ يُرَىٰ عَلَىٰ صَاحِبِ الْعِلْمِ زِيَادَةٌ فِي بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ، فرمایا ایک زمانہ وہ تھا کہ صاحبان علم کے ظاہر اور باطن میں برکت ہی برکت نظر آتی تھی، نور ہی نور نظر آتا تھا، حسنات تھی، خیرات تھی، ان کی جبینوں پر سجدوں کا نور تھا، ان کے دلوں میں خشیت الہی تھی، ان کی زندگیوں میں، روحوں میں اللہ کے محبت کا نشہ اور کیف و سرور تھا، اور اللہ کے ساتھ تعلق میں مست تھے، ان کے ظاہر و باطن پہ برکت دکھائی دیتی تھی۔ فرمایا وَالْيَوْمَ، اور آج وہ زمانہ آ گیا، یُرَىٰ عَلَىٰ کَثِیرٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَسَادُ الْبَاطِنِ وَالظَّاہِرِ، کہ آج اکثر اہل علم، سب نہیں، اکثر اہل علم کو دیکھتے ہیں کہ جتنا علم بڑھتا ہے ان کے ظاہر و باطن میں فساد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فساد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ ذوالنون مصری، آپ نے ایک روز اپنے مریدوں سے خطاب کیا، امام سلمی روایت کرتے ہیں، فرمایا یا معشر المریدین من اراد منکم الطریق، تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہے، اللہ کو پانے کا راستہ چاہے، تو کچھ آداب سیکھے، کچھ آداب سیکھے، ایٹیکیٹس، مینرز، آداب سیکھے۔ فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْلِ، جب علماء سے ملے، آداب یہ، علماء سے ملے تو جاہل بن کے ملے، علماء سے ملے جانتا ہو تب بھی جاہل بن کے ملے، تاکہ جتنا علم ان سے مل سکتا ہے لے سکے۔ وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، اور زاہدوں سے ملے، عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے، اللہ والوں سے، عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے، ادب اور احترام سے ملے، محبت اور چاہت سے ملے، ان کو تکنے کی آرزو کرے، ان کے پاس بیٹھنے کی آرزو کرے، رغبت کے ساتھ ملے۔ وَأَهْلَ الْمَعْرِفَةَ بِالصَّمْتِ، اور اگر عارفوں سے ملے، معرفت والوں سے ملے تو گونگا بن کے ملے، وہ جو کہیں ہم اتن گوش ہو کر سنتا رہے، اپنے اندر ڈالتا رہے، بولے نہیں، بولے نہیں، کچھ پوچھے نہیں، گونگا رہے، بس وہ چپ رہیں تو مرضی، بولیں تو مرضی، کچھ کہہ دیں سن لے، نہ کہہ دیں تو دیکھ لے۔ اس وقت کے ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 5,000 سے زائد علماء، محدثین، فقہا اور ائمہ، ان کے شاگرد تلامذہ ان کی مجلس میں شامل ہوتے، ایک ایک مجلس میں 5,000 سے زائد علماء مجلس میں ان کے تلامذہ بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے گنا 5,000 میں سے 500 کے قریب جو وہ بیان کرتے وہ علم لکھتے، 500 کے قریب ان کے علم کو لکھتے، اور بقایا ہزارہ لوگ لکھتے نہیں تھے، صرف ان کو تکتے تھے۔ وہ کیوں آتے کیوں تھے؟ کہتے بس ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے، ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کی خدمت میں 20 برس گزارے،
حصول علم کے لیے کتنے 20 برس گزارے، اور 20 برس میں امام مالک نے 18 برس تک مجھے صرف ادب سکھایا، علم نہیں پڑھایا۔ 20 برس میں سے 18 برس صرف ادب سکھایا۔ سال پہ سال گزرتے گئے، 18 سال گزر گئے، پڑھایا نہیں، ادب سکھایا۔ آخری 2 سال جب رہ گئے تو علم پڑھایا۔ 18 سال ادب سکھایا اور صرف آخری 2 سال علم پڑھایا، اور آخری عمر تھی ان کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے کہ آج تک پچھتاوا ہے کہ وہ آخری 2 سال جو علم پر لگائے کاش وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے، وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے۔ یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور تھا، مصر میں لوگ، بغداد میں لوگ ان کو زندیق کہتے، ملحد کہتے، کوئی کافر کہتا، فتوے لگاتے۔ حکام وقت کے پاس ان کو بھیجا، قید کرا دیا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن۔ یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، عمر بھر حضرت ذوالنون مصری کو تکلیف دی، عمر بھر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، اذیتیں دی، تکلیفیں دی، فتویٰ زنی کی، کافر ملحد زندیق کہا۔ پہچان نہ سکے کہ یہ شخص کون ہے، کہ یہ شخص کون ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرمایا 2 باتیں، کہ جس وقت ان کا وصال ہوا، جس رات کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی، اس ایک رات شہر بغداد کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی۔ 70 اولیاء اور اللہ والوں کو، خوش نصیبوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور بغداد تشریف لے آئے، ہر ایک نے ایک ہی خواب دیکھا، اور ہر ولی نے پوچھا خواب میں، یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ دنیا دھارے مار کے روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ ذوالنون مصری کیا تھا، یہ کون مرد تھا۔ ہم عمر بھر اس کی گستاخی کرتے رہے اور زندیق کہتے رہے، مگر وہ جا چکے تھے دنیا سے، وہ جا چکے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو نور کے کلمات کے ساتھ ان کے ماتھے پہ لکھا تھا حبیب اللہ، کان حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، اللہ کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں وفات پا گیا، اور اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں وصال فرما گیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اطراف و اکناف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے۔ اللہ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے بھی سایہ کر دیتا، مگر بادلوں سے سایہ کرتا تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اس نے بادلوں سے سایہ نہیں کیا۔ دھوپ کا دن تھا، اطراف و اکناف سے لاکھوں پرندے جمع ہو گئے، پروں سے پر ملا کے سائبان بن گیا، اور نیچے ذوالنون مصری کا جنازہ جاتا تھا، اوپر پرندوں کا سائبان چلتا تھا۔ مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، لوگ پچھتاتے رہ گئے۔ یہ کچھ باتیں رہ گئی تھی، بے شمار اور بھی ہیں، کوئی ختم تو نہیں ہوتا مضمون، تاہم حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان جہاں تک ممکنہ حد تک محدود وقت میں تھوڑا سا جتنا کرنا تھا وہ میں نے آج مکمل کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔